السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کافی لمبے عرصے سے آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، جس کی وجہ کئی ساری ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ طبیعت نے اجازت نہیں دی تھی کہ آپ کے سامنے بیٹھا جائے۔ بس اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور کوشش مکمل جاری ہے کہ یہ سلسلہ نہ رکے۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ سلسلہ اب نہ رکنے پائے۔ اب چند ہی دن باقی ہیں کہ ہمارے سامنے وہ دن آنے والا ہے جس کو ہم عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ آج ذوالقعدہ کی 26 تاریخ ہو چکی ہے۔ تو ان دنوں میں جو ایک خاص عبادت ہم اللہ رب العزت کی کرتے ہیں اس کا نام ہے قربانی، جس کو ہم اپنے اردو زبان میں قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اسی کے متعلق چند باتیں، چند مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ سب سے پہلے ایام قربانی کے اندر قربانی کی فضیلت کے تعلق سے جو روایت ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ عز وجل من حراقۃ دم۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم النحر یعنی 10ویں تاریخ محرم، عید الاضحیٰ کی، ذوالحجہ کی، جس کو ہم عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یوم النحر یعنی 10ویں ذوالحجہ کو ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یعنی عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کی خاطر کسی اپنے پسندیدہ جانور کی قربانی دی جائے۔ ایام قربانی کتنے دن ہیں؟ ایام قربانی 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 ذوالحجہ۔ یہ 3 دن ہیں جس میں ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ سب سے افضل دن کون سا ہے؟ تو ایام قربانی ان 3 دنوں میں سب سے افضل دن پہلا دن ہے، اس کے بعد دوسرا دن، اس کے بعد تیسرا دن، اس طرح تینوں دنوں کا درجہ ہے، لیکن بہتر اور سب سے افضل ہے کہ پہلے دن قربانی کی جائے۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا رات میں قربانی کی جا سکتی ہے؟ مغرب کے بعد، یعنی 10ویں ذوالحجہ کی مغرب کے بعد، 11ویں ذوالحجہ کی مغرب کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے؟ اس سے جواب یہ ہے کہ رات میں قربانی کرنا جائز ہے، لیکن آپ کو وہاں لائٹ وغیرہ کا اچھے سے انتظام کر لینا چاہیے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت سارے لوگ ہیں جو الگ الگ علاقوں میں قربانیاں کرتے ہیں، پر اس کے اشتہارات ہوتے ہیں مدرسوں میں یا کسی رفاہی تنظیم کی طرف سے قربانی کی جاتی ہیں، لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں قربانی زیادہ قیمت پر ہوتی ہے، کہیں کم قیمت پر ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کم قیمت والا حصہ لینا یہ جائز ہے؟ کہیں اس میں گناہ تو نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، کم قیمت کی بنا پر اگر کوئی شخص دوسری جگہ قربانی کرواتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات یاد رکھنا ضروری ہے اور اتنا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہمارا پیسہ جتنا زیادہ خرچ ہوگا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اسی طرح اس کے الٹ ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم جب قربانی کا حصہ لیتے ہیں اپنے شہر میں یا جانور خریدنے جاتے ہیں تو وہاں مہنگے سے مہنگا لوگ خرید رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ مہنگا جانور خریدنا جائز ہے کہ وہاں کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے، محلے والے نے اتنے کا لیا ہے اب میں اتنے کا لوں گا؟ یاد رکھیں، یہ بات ضرور ہے کہ دین کے اللہ کی رضا کی خاطر دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا یہ زیادہ سے زیادہ ثواب کا باعث ہے، لیکن اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ دکھاوے کی خاطر آپ جتنا ہی پیسہ کیوں نہ خرچ کریں اس کا کوئی ثواب آپ کو ملنے والا نہیں ہے بلکہ گناہ ہوگا۔ تو پیسہ جو آپ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں صرف اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کریں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ پیسہ کم خرچ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہ ہو کہ آپ پیسے کو بچانے کی سوچیں، بلکہ اگر آپ یہ بجٹ کے اعتبار سے یا کسی بھی وجہ سے اور دوسری آپ کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی واجب کس پر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی ہر اس عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جس کے اندر یہ چند شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قربانی کے دنوں میں مسافر نہ ہو۔ اگر وہ قربانی کے دنوں میں مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، جیسے کہ جمعے کا مسئلہ ہے کہ مسافر پر جمعہ نہیں، اسی طرح مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قربانی کے دنوں میں بقدر نصاب مال کا مالک ہو، یعنی اس کے پاس اتنا سونا ہو، یعنی 7.5 تولہ، یا چاندی ہو 52.5 تولہ، یا تھوڑا سونا تھوڑا چاندی ہو جس کی مقدار اتنی بیٹھ جائے، یا اس کے پاس تھوڑا سونا تھوڑا چاندی اور تھوڑا کیش ہو، یا تھوڑا چاندی ہو تھوڑا سا کیش ہو، یعنی کل ملا کر اس کے پاس اسی طرح بزنس کا سامان اس کے پاس ہو، یا اس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان اتنا ہو کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اس نصاب کے لیے زکوٰۃ کے نصاب میں اور اس میں قربانی کے نصاب میں 2 چیزوں کا بڑا فرق ہے۔ پہلا تو یہ کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے جو نصاب کا مالک ہو اور اس پر نصاب کا سال گزر چکا ہو، پورا سال اس پر گزر چکا ہو، لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے۔
اگر قربانی سے یوم نہر سے ایک دن پہلے کوئی شخص غریب تھا اور یوم نہر کو یا 10ویں تاریخ کو 11ویں تاریخ کو یا 12ویں تاریخ کو اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نصاب کے بقدر، تو اب اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو وہ سال والا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے لیے جو شرط ہے کہ نصاب میں سونا چاندی کیش یا تجارت کا مال ہو، لیکن قربانی میں یہ چیز ایکسٹرا ہے کہ ضرورت سے زائد سامان جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے جس کو آپ استعمال نہیں کرتے سال بھر، لیکن وہ آپ کے پاس ہے اور وہ اس کی اتنی قیمت ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدر پہنچ جاتا ہے، تو پھر آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ امید ہے کہ چند مسائل آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں اور مزید چند مسائل آپ کے سامنے قربانی کے تعلق سے پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔